کہ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، آپس کے کام مشورے سے بولو بھائی طے کرتے ہیں اور ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کس کا پتہ چلتا ہے؟ مشورے. مشورے کو عربی میں کہتے ہیں استشارہ. کیا کہتے ہیں؟ استشارہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے ہاں استشارہ کی ویلیو زیادہ ہے یا استخارہ کی؟ استخارے کی. قرآن کس کی ویلیو بڑھا رہا ہے؟ استشارے کی. کیوں؟ خوب سمجھیں. استخارہ دعا ہے، استشارہ کامیابی تک پہنچنے کا ایک ظاہری سبب ہے. استخارہ دعا ہے، دعا اللہ سے مشورہ نہیں ہے، دعا ہے. اس میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی. اے اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے مجھ سے. اس میں کوئی اللہ سے مشورہ نہیں مانگا گیا کہ اللہ یہ بہتر ہے تو خواب میں پیلا آ جائے تو نیلا آ جائے تو لال آ جائے تو سگنل مل جائے. قیامت تک استخارہ کرتے رہو گے کوئی سگنل نہیں ملے گا، اور اگر سگنل ملے گا تو اللہ اس کے رسول نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ یہ میری طرف سے سگنل ہے. شیطانی تصرف بھی ہو سکتا ہے، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو پھر کریں کیوں استخارہ جب کوئی سگنل ہی نہیں مل رہا؟ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے دعا کیوں کریں، تو بھائی دعا تو ویسے ہی کی جاتی ہے، اللہ جو بہتر ہے وہ کیا کر دے؟ مقدر کر دے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب دعا ہی کرنی ہے تو پھر وہ استخارہ کو الگ سے کوئی کیوں کہا گیا؟ ویسے ہی دعا کر لیتے. پھر یہ مخصوص طریقے سے دعا پڑھنا اور پھر 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی عام دعا میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے عام دعا کی قبولیت کے امکان سے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. استخارہ نکالا، یہ آیا استخارہ نکالا، ہم نے تو وہاں رشتہ بھیجا استخارہ بھی نکال لیا، پازیٹیو آ گیا. وہ بھائی نہیں کچھ نہیں نکلا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. پازیٹیو آ گیا تو وہ تمہارا یہ کوئی کرونا تھوڑی ہے جو پازیٹیو آئے گا. ہاں کرونا ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے کبھی نیگیٹو. پریگنینسی میں خواتین ٹیسٹ کرواتی ہیں، کبھی پازیٹیو آتا ہے کبھی نیگیٹو آتا ہے. تو آپ اگر پریگننٹ ہیں تو پھر جائیں استخارہ نکالیں، پازیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب امید ہے آپ کو. تو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. دعا ہے دعا، اے اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو نہ کر. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اگر استخارے کے بعد میرا دماغ اس طرف چلا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میں نے کہا استخارہ نہ بھی ہو، دماغ اگر اس طرف چلا جائے تو چاہے استخارے کے بعد جائے چاہے استخارے سے پہلے جائے. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا دماغ اس طرف جا رہا ہے کر اس طرف والا کام رہا ہے. تو اللہ نے پھر کھوپڑی میں دماغ دیا کیوں ہے؟ یہ دماغ اس لیے دیا ہے نا کہ جس طرف جائے تو تم نے بھی اسی طرف جانا ہے. دل جس طرف جائے اس طرف نہیں جانا. دل کبھی غلط طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی صحیح طرف جا رہا ہوتا ہے. تو دل کو فالو نہیں کرنا ہے، فالو کھوپڑی کو کرنا ہے. تو آپ تو میں نے کہا خوش قسمت ہو کہ آپ کا دماغ ایک طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب جاؤ ادھر، چاہے استخارہ نکالا ہو یا نہ نکالا. ہاں استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ کام آسان ہو جائے گا، اللہ کروا دیں گے. کرنا تو وہی ہے چاہے جدھر کھوپڑی جا رہی ہو، چاہے استخارہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو. تو استخارے کی بھی ویلیو ہے. ما خاب من استخارہ، حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یہ دعا قبول ہوتی ہے لیکن ہے چونکہ دعا، اور جب انسان کے پاس اسباب ہوں کسی کام تک پہنچنے کے اور دعا بھی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دعا چھوڑ دے گا اس نے ایک عبادت چھوڑی ہے، غلط کیا اس نے. لیکن عین ممکن ہے دعا کے بغیر بھی کام ہو جائے، امکان ہے، دعا سے قبولیت کا امکان زیادہ ہے. لیکن جو اسباب چھوڑ دے گا وہ تو ناکام ہوگا ہی ہوگا لازمی، پھر 100 دفعہ بھی دعائیں مانگتا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو روزی کمانے کا سبب کیا ہے؟ محنت کرنا، کوئی ہنر پیدا کرنا، یہ ہے نا. اب آپ نے وہ سبب اختیار نہیں کیا، دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے روٹی دے دے، مجھے پراٹھے دے دے، مجھے انڈے دے دے، مجھے یہ دے دے، تو گندے انڈے آئیں گے ابا کی طرف سے، وہ اٹھا کے
ماریں گے آپ کو. کم بخت گھر میں پڑا رہتا ہے, کماتا نہیں ہے, یہ والے انڈے ملیں گے. امتحان جب دیں گے تو رزلٹ میں انڈا ملے گا آپ کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ صبح لیلۃ القدر میں مانگتے رہیں ساری رات دعائیں, اللہ مجھے کامیاب کر دے, اللہ مجھے کامیاب کر دے, اللہ مجھے کامیاب کر دے. بے روزگار ہے, اللہ میری شادی کرا دے. تو بھائی رشتے والے سب سے پہلے تو روزگار دیکھتے ہیں نا. اب دعائیں مانگ رہے لیلۃ القدر کی راتوں میں اٹھ کے, اللہ میری 4 کرا دے. لوگ 4 کر کے بیٹھے ہیں, میری 1 کرا دے. رو رو کے پاگل ہو جائے, ککھ بھی نہیں ہونے والا. کیوں؟ اسباب اختیار نہیں کر رہا. بھائی جب لڑکی والوں کے ہاں پیغام بھیجو گے, سب سے پہلا سوال کرتا کیا ہے, منڈا کرتا کیا ہے. پنجاب میں ہوگے تو پوچھیں گے منڈا کرتا کیا. آپ نے کہا لکڑ کا کاروبار ہے, لکڑیوں کا بزنس ہے, تو وہ پوچھیں گے کہ مسواک بیچتا ہے یا کوئی کارخانہ ہے. ان کو بیوقوف بنانا آسان, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اسباب پورے اختیار کرو, پھر دعا مانگو. اسباب آپ نے پورے اختیار کیے کہ بھائی بزنس بھی کر لیا آپ نے, پڑھائی میں نمبر بھی اچھے آ گئے, اچھی جاب مل گئی, اور جناب اسٹیبل ہو گئے. اب آپ اس قابل ہوئے کہ کہیں پیغام بھیجیں گے تو قبول ہوگا. پھر اگر قبول نہیں ہو رہا, دعا مانگو, اے اللہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا, پھر بھی کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دعا مانگو, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. نہیں تو آخرت میں, نہیں تو ذخیرہ ہو جائے گا اللہ کے پاس, نہیں تو ثواب تو مل جائے گا دعا مانگنے کا. تو اسلام میں اسباب پہلے ہیں, اس کے بعد دعائیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا ہے نا, غزوہ خندق میں اپنے دفاع کے لیے پوری صلاحیتیں صحابہ کی جھونک دی میدان میں, چاروں طرف خندق کھود دیے ڈیفنس کے لیے, دشمن آ نہ سکے. بھوک برداشت کی, پتھر باندھے, جو آپ کے بس میں تھا دشمن کو روکنے کے لیے وہ کر لیا. بدر میں دیکھو لڑائی ہوئی ہے, 313 مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یا اللہ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو لے آتے, ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. لیکن اب ہتھیار ڈال کے بیٹھ نہیں جائیں گے, لڑیں گے. کیا کریں بھائی, اب یہ تو نہیں کہ وہ 1000 ان 313 کو کاٹ کے چلے جائیں. جو ہمارے بس میں ہے ہم نے کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے, اے اللہ اگر ان کو شکست ہو گئی, لم تعبد, قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. اے اللہ تیرے ہاتھ میں, ہم نے تو جو کر سکتے تھے وہ کر لیا, کچھ بھی نہیں ہے, چند گھوڑے, 1 آدھ تلواریں, اب کیا کریں بھائی. پوری صلاحیتیں, پورے اسباب میدان میں جھونک دیے. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, جعفر طیار کو, حمزہ کو رضی اللہ عنہم, اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کو میدان میں لا کے کھڑا کیا ہے, اور بتا دیا کہ اللہ اسباب کی دنیا میں اب فتح کی امید نہیں ہے, لیکن اب تو دیکھ لے, ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا. لیکن اگر یہ قتل ہو گئے, یہ شہید ہو گئے, یہ ختم ہو گئے, تو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا. آج سب استخارے پہ ٹرخا رہے ہیں, سب سارے کام مسلمان کے کس پہ ہو رہے ہیں. یہاں تو پتہ نہیں, ہمارے اگر سائنسدان گئے نا چاند پہ تو استخارہ نکالیں گے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا نکالیں گے, استخارہ نکالیں گے. چاند پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, نکلے گا پھر پتہ نہیں کیا نکل کے آ جائے. استخارے کی ویلیو کا میں انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو نبی نے سکھایا ہے. نبی کا سکھایا ہوا استخارہ کچھ اور ہے, پبلک جو استخارہ کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے. تو پوری صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد ظاہری گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, غزوہ خندق میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ اتنی بڑی جماعت سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں, ہم تھوڑے سے کیسے لڑیں گے. تو پہلا فیصلہ ان سے لڑنا نہیں ہے. لڑنے کا مطلب خود سے حملہ نہیں کرنا. دوسرا فیصلہ ان سے دفاع کرنا ہے, کیونکہ دفاع کے لیے طاقت ضروری نہیں ہے, دفاع تو کرنا ہی کرنا ہے نا. یہ تو ہمیں مار دیں گے مدینہ میں آ کے, ختم کر دیں گے. تو اب آپ کے سامنے ہدف کیا تھا, ان کو کسی طرح مدینہ آنے سے روک دیا جائے. روکنے کا کے لیے آپ نے مشورہ لیا صاحب, استخارہ نہیں نکالا کہ یہ بھائی حضرت ابوبکر سے کہو آپ وہاں استخارہ نکالیں, آپ وہاں استخارہ نکالیں کہ کیسے ان سے بچا جائے. نا 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 نا, امرہم شورا بینہم. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. مشورے میں یہ ہوگا کہ عین ممکن ہے کسی کا دماغ ایسی بات کی طرف چلا جائے جس طرف آپ کا دماغ, ارے بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے یار, اتنی اہمیت سے میں وہ کر رہا ہوتا ہوں جیسے بھی وہ ایک دم وہیں پہ رک جاتے ہیں.
مشورے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف رائے جب سامنے آتی ہیں تو بعض دفعہ ایسی رائے سامنے آ جاتی ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی, تو فیصلہ کرنے میں آسانی. مشورہ وہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ہر پہلو سے غور کر لیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے بہت سے پہلو آپ کے سامنے ہو ہی نہیں, عین ممکن ہے جب آپ مشورہ لو تو کچھ ایسے پہلو سامنے آ جائیں جن کی طرف آپ کا دماغ گیا ہی نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا, مشرکین نے کہا آپ اب احرام کی حالت میں آ چکے تھے, آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. اب شریعت میں حکم ہے کہ احرام کو کھول کے سر مڈوایا جائے, سر منڈائیں گے تو احرام کھلے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا سر منڈا لو اور احرام کھول دو. یہ ایسا ہی جیسے نماز میں نیت توڑنے کا کسی کو کہا جائے, مشکل کام ہوتا ہے نا. تو صحابہ نے کہا ہم نے احرام میں آ گئے, عمرہ کیے بغیر تو احرام کھول نہیں سکتے نا, اب کیسے کھول دیں احرام, دم بھی دینا پڑتا ہے اس میں اور عمرہ بھی واجب ہو جائے گا. تو ایک عبادت کو ادھورا چھوڑ کے ہم کیسے احرام کھول دیں؟ سر منڈا کے ابھی عمرہ کیا نہیں ہے اور احرام میں آ کے ہم کیسے احرام کھول دیں؟ کیونکہ پہلے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا, اور کھولے بھی مشرکین کے کہنے پر, کافروں کے کہنے پر, اور ان کا کوئی مطالبہ بھی معقول نہیں ہے, سارے غلط مطالبے. تو ان کی غلط مطالبے بھی مانیں اور عمرہ بھی چھوڑ دیں اور احرام بھی اتار دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, صحابہ کی نہیں دل مائل ہو رہا تھا, تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کریں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو حکم نہ دیں, خود سر منڈا کے احرام کھول دیں, آپ کی دیکھا دیکھی یہ کر لیں گے. کہیں نہیں ان کو, عمل کر کے دکھائیں. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا نا کہ یہ تو ایک غلط کام ہے, تو جب نبی کو دیکھیں گے کرتا ہوا تو بھائی نبی سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے, تو جتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں گے یہ نہیں مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا, انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کہیں. پیغمبر خدا ہو کر بھی مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی کوئی ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو میرے ذہن میں نہیں ہے. تو مشورے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ جو مشورہ نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھتا ہے, اور اللہ کو فنٹر سمجھنے والے پسند, فنٹر گیری اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور بھائی ہو سکتا ہے تم بڑے فنٹر ہو, بڑے ذہین ہو, لیکن ممکن ہے دوسری کی دماغ ایسی طرف چلا جائے تمہارا ذہن نہ گیا ہو. کیا خیال ہے بھائی, غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. تو ہمارے نبی نے تو سکھایا ہے, آپ سے بڑا, آپ سے زیادہ ذہین کون ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ پر عمل کیا کہ بھائی کہنے کا فائدہ نہیں ہے, سر منڈا لو. جب صحابہ نے دیکھا نبی نے سر منڈا لیا تو بہت سب نے سر منڈانا شروع کر دیا, سب نے احرام کھول دیا. تو ہم ہوتے استخارہ, ہر چیز میں استخارہ, استخارے پر فیصلے ہو رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ استخارہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور بیڑا غرق کر رہے ہیں. زیادہ تر نکاح کے موقع پہ استخارے نکال کے رشتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. یہ تو بہت ہو رہا ہے. اچھا بھلا رشتہ آیا بہن کے لیے, بیٹی کے لیے, استخارے میں نہیں آیا, ٹھیک ٹھاک رشتے کو چلتا کر دیا, کسی مکھنچو سے شادی کر دی کیونکہ وہ استخارے میں آ گیا تھا. میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا استخارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, تو پتہ نہیں لوگ بیوقوف کیسے بناتے ہیں. تو یہ بیوقوف بناتے ہیں کہ بتا رہا ہوں. تو یہ مزاح کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں بھائی. تو استخارہ نکالا, اچھے رشتے. ابھی ماں باپ اپنی بچی کو لے کر آئے, رشتہ آیا ہوا ہے, مان کے نہیں دے رہی, استخارے میں آ رہا ہے اس بچی کے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا, لڑکا پسند نہیں ہوگا, استخارے کی پہ ڈال دیا. آج کل یہ بھی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی استخارے پہ ڈال دو. بدنام کون ہوگا؟ استخارہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. بدنام کون ہوگا؟ وہ ہوگا انہوں نے بولا, اس میں نہیں آیا. تو مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے, استخاروں کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرتا. استخارہ کرتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کہ بھائی اللہ ہم نے پورے اسباب اختیار کر لیے. فیصلہ کرنا تو ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے, ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم نے تو سب کچھ کر لیا, اب مدد کون کرے گا؟ تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے کہ اصل فیصلہ تو تیرا ہے. ہو سکتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں لیکن وہ غلط ہو, اور جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. تو بس تو کہیں میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا, اب تو وہ کرا جو تیرے علم میں بہتر ہو, کرانا وہی تو نے, ٹھیک ہے نا, میرے فیصلوں پہ نہ جانا. تو ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا صحابہ سے. تو اور دوسرا مشورے کا اصول یہ ہے کہ مشورہ اس سے لیا جائے جو اس فیلڈ میں ماہر ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنگ لڑنی ہے,
مشورہ حکیم سے لے رہے ہیں. مشورہ کس سے؟ وہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قبائل کی جنگ کو روکنا تھا نا, دفاع کرنا تھا. تو یہ نہیں کہ عرب کے جتنے حکیم ہیں, ایران کے جتنے حکیم ہیں, سب کو بلا لیا ہو, ایسا نہیں ہے. جنگی ماہرین کو بلایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ یہ جنگ ایران میں ہوا کرتی تھی کہ چاروں طرف سے قبائل, تو سلمان فارسی سے مشورہ لیا کہ عرب تو اس جنگ کے عادی ہے ہی نہیں, آپ بتاؤ کیسے یعنی اس موقع پر ہم کیسے ڈیفینس کریں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ, ہمارے ہاں ایران میں فارس میں ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں. تو ان کے مشورے پر عمل کیا گیا پھر. تو اس لیے ہمارے جو بھی فیصلے ہوں میرے بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہونے چاہیے. ابھی وہ پرسوں شیعہ لوگوں کا جلوس نکلا ہے نا, پرسوں کل ہے, پتہ نہیں کب نکلا ہے, پرسوں نکلا ہے میرے خیال. تو وہ اس پہ گورنمنٹ نے ان کو فل پروٹوکول دیا, دبا کے جلوس نکالا. تو بعض حضرات کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے, مجھ سے بھی کہا گیا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے, مسجد میں کراؤڈ دوبارہ شروع ہو جائے, گورنمنٹ سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہم کیا کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, کیونکہ جب ان کو اجازت دی جا رہی ہے تو ہم کیوں. تو میں نے, مجھ سے جنہوں نے بھی یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں, ہم نے جو لوگوں کو کہا ہے کہ مسجدوں میں فاصلے سے کھڑے ہوں, رش نہ لگائیں, یہ گورنمنٹ کے مشورے پہ نہیں کہا. گورنمنٹ کا حکم تو ویسے ایک الگ سے ایک تائید کے طور پر, یہ ایک ڈاکٹروں کے مشورے پہ ہم نے کہا ہے, کیونکہ کراؤڈ سے وبا پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے, یہ شیعہ سنی کی فیلڈ بولو بھائی نہیں ہے. اب اگر گورنمنٹ نے حماقت کر رہی ہے, جو 100% حماقت ہے, بلکہ فرقہ پرستی کو ہوا دے رہی ہے کہ سنیوں کی 99% تعداد ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی, ان کو 2 مہینے سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی لگائی ہوئی ہے, اور 1% کے بھی کچھ مخصوص لوگ, وہ بھی پورے نہیں, ان کے بھی کچھ مخصوص لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی, تو یقیناً یہ بہت بددیانتی ہے, تعصب ہے, مذہبی تعصب ہے, یہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن فیصلہ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے سامنے کرنا ہے. مشورہ کس سے لینا ہے؟ شیعہ سنی سے تھوڑی لینا ہے کہ ان کی ٹکر میں آ کے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کا پوری قوم کو نقصان ہو. مسجدوں میں کراؤڈ سے گورنمنٹ کو تھوڑی کچھ ہونے والا ہے, ان کا کیا ہے, وہ تو بیٹھے ہوئے آرام سے. نقصان کس کا ہوگا؟ نمازیوں کا ہوگا, وبا ان میں پھیلے گی. تو ہم کسی قوم کی دشمنی میں, وہ بات ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے جس سے نقصان کس کو؟ قوم کو. تو مجھے لوگوں نے کہا اب آپ بیان کریں کہ اب ہم کراؤڈ پہ بھی جو ہے نا وہ پابندی ختم کریں گے, اور مسجد میں چپک کے لوگ کھڑے ہوں گے, جھپیاں ماریں گے ایک دوسرے کو, اور سب ختم. تو یہ جو ہے یہ ہم ڈاکٹروں سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ, حکومت, وزیر اعظم تو لاک ڈاؤن کے ویسے ہی خلاف ہیں. لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں سرکاری مولوی حکومت کا پٹھو. ابے بھائی, حکومت کہاں لاک ڈاؤن کروا رہی ہے؟ حکومت کے تو صرف باتیں ہیں, ہر جگہ رش ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ رش نہیں ہونا چاہیے, اور ڈاکٹروں سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں, ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں. تو ایک فریق کو گورنمنٹ نے اجازت دی لاک ڈاؤن کی, گورنمنٹ کی نااہلی ہے یہ, لیکن گورنمنٹ کی نااہلی کی سزا پبلک کو نہیں دی جا سکتی, اور اس نااہلی کا بھی نتیجہ اللہ نہ کرے ابھی نکلے گا. آپ دیکھیے گا یہ جو جلوس نکلا ہے نا, اس سے جو وبا پھیلے گی, پہلے اسی قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں جس سے یہ بیماری پھیلی ہے, وہی حرکتیں حکومت نے دوبارہ کروائی. اب دوبارہ, کیونکہ یہ ایسے ہو رہا ہے, کورونا کے کیسز اوپر جاتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں, پھر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک تماشا ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اور اس سے کم از کم ایک فائدہ تو ہو گیا کہ صاف پتہ چل دیا کہ حکومت کے ہاں انصاف نہیں ہے. ایک مخصوص طبقے کے بھی مخصوص افراد کو نوازا جا رہا ہے خاص طور پر, ٹھیک ہے نا, جو اتنی بڑی اکثریت میں ہیں وہ ستیلے ہیں, اور جو منورٹی کی بھی منورٹی وہ کیا ہیں, وہ اپنے ہو گئے. تو یہ نااہلی بھی گورنمنٹ کی پتہ چل رہی ہے اس سے. تو خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا, اور مشورے پر سمجھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور عمل کیا. دیکھو اللہ وحی بھی تو نازل کر سکتا تھا نا, کہ آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, وہی نازل ہوگی یوں کر لیں. لیکن بہت سے موقعوں پر وہی نہیں ہوئی ہے. غزوہ احد میں مشورے, کیونکہ آپ نے امت کو گائیڈ بھی تو کرنا تھا نا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو وہی کا سلسلہ ختم. اب یہ فرشتوں کا انتظار تھوڑی کریں گے, جبریل علیہ السلام آگے بتائیں گے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھائی ایک طریقہ بتا کے جاؤ کہ ایسے مواقع پہ یہ کچھ کرنا ہے. لیکن نبی بتا کے چلے گئے, ہم نے صرف استخارے والی حدیث لے لی, باقی تمام حدیثوں کو چھوڑ دیا. پھر نبی کے معجزے بھی ہوئے ہیں. جب اپنا کام کیا تو پھر آپ نے کدال ماری ہے تو چنگاری اڑی. آپ نے فرمایا کیسر و کسرا کے خزانے کنگن میں اپنی امت کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں.
پھر معجزے بھی صادر ہوئے. تو معجزے کرامت جب آپ اپنا پورا کام کر لیں پھر ہوتے ہیں. کام کیا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے شادی نہیں ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کون سے کپڑے پہن کے تو رشتہ لینے جاتا ہے. ہاں مطلب دھوتی بنیان میں چلا جاتا ہو. پھر لڑکی والے 10 قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, گھر کیسا ہے. یہ تو ان کا رائٹ ہے, ان کو چاہیے دیکھیں. وہ آمدن بھی دیکھیں گے, وہ خاندان بھی دیکھیں گے. تو کہہ رہے ہیں یار اب جب ہمارا ویسا خاندان نہیں ہے تو ہم کیا کریں. میں نے کہا پھر ذرا کم تر لوگوں میں شادی کر لو. جس قسم کا ڈیزائن ہے آپ کا اسی ڈیزائن کی تلاش کر لو. جتنے پیسے جیب میں ہیں اس سے زیادہ غریب لڑکی تلاش کر لو. تو اس پہ آمادہ نہیں ہوتے. بھائی آپ کی تنخواہ کم ہے تو کسی غریب گھرانے میں رشتے کا پیغام بھیجو, مان جائیں گے وہ. آپ 15,000 کما رہے ہو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے ابا کی آمدن 10,000 ہو. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کہتے ہو ایسا رشتہ ملے گا نہیں, یہ جھوٹ ہے. دنیا میں سب سے بڑے غریب آپ نہیں ہو. اگر آپ غریب ہو تو آپ سے بھی زیادہ غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن معیار بہت اونچا ہے. 15,000 والا 10,000 والی سے شادی بولو بھائی نہیں کرے گا. وہ چاہتا ہے 10 انگلیاں میری گھی میں ہو, بے شک سر کڑھائی میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے بندے جب تو 15,000 کما رہا ہے تو 15 لاکھ والی تیرے ساتھ چلے گی کیسے؟ وہ تو جوڑ ہی نہیں بیٹھتا نا. وہ تو پھر وہ لاک ڈاؤن کے بہانے سوشل ڈسٹینس ہی رکھے گی آپ سے. ٹھیک ہے نا. آج کل تو بڑا اچھا عذر بھی ملا ہوا ہے سوشل ڈسٹینس کا. مسئلہ 15,000 کا ہوگا, بلی ڈالی جائے گی کس پہ؟ بہت سی بیویاں بھاگ گئی ہیں آج کل لاک ڈاؤن کا کہہ کے نا. وہ بھاگی لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے, وہ میاں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ بھاگ جاتی ہیں. تو جیسی اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اس حساب سے تلاش کرو بھائی. کیا خیال ہے؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. لڑائی میں بھی, اپنے شادی بیاہ میں بھی, کاروبار میں بھی. کاروبار جب کرو, گورے کاروبار میں زیادہ تر کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں بھائی, 100 دفعہ سوچتے ہیں, مشورے لیتے ہیں کون سا کام چل رہا ہے, پھر ایک فریم ورک تیار کرتے ہیں, فریم ورک بناتے ہیں. ان کے یہاں مشوروں کے لاکھوں روپے تنخواہ ہوتی ہے. بڑی بڑی کمپنیاں جو دنیا میں ہٹ ہوئی ہیں نا, ان میں صرف مشورہ دینے کے لیے کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو صرف مشورے کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کا کام یہ ہے کہ بہتر سے بہتر ہم کمپنی کو ارننگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بس بیٹھ کے سوچو. جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, لگژری لائف ان کو دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتا ہے نا اگر اس کو کوئی رکشے میں آ رہا ہے وہ مشورہ دے گا ہیں؟ وہ چنچی میں بیٹھ کے آ رہا ہے, وہ کدھر مشورہ دے سکتا ہے بھائی؟ وہ بیچارہ چنچی میں لڑکتے لڑکتے بچی تھی. صحیح ہے نا. پھر وہ آئے گا, وہ ٹرخانے والا کام کرے گا. تو مشورہ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ بھائی اس سے مشورہ لینا ہے. تو وہ لوگ انہوں نے دنیا میں غور کیا نا, تبھی دنیا کے امام بن گئے. انہوں نے کہا بھائی سب سے اہم ترین شعبہ کیا ہے؟ مشیر. جو ہماری میٹنگ میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ مشورہ. اس کو صرف اسی کے پیسے ملتے ہیں, آپ بس سوچتے رہو بیٹھ کے. وہ سوچتا رہتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے شپ میں, انہوں نے کہا کہ جتنا گوروں کے ہاں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا اتنا کم کام ہوتا ہے اس کا. جتنا بڑا عہدہ ہوگا نا اتنا ہی کام اس کے ذمے کم اور مزے اس کے زیادہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کام جب زیادہ لگاؤ گے تو سوچنے کا ٹائم کم ملے گا, اور تنخواہ کم دو گے تو زیادہ تر تو سوچنا اس کا اپنے بیوی بچوں کی فلاح و بہبود میں ہی لگ جائے گا نا. تو اتنا دو ان کم بختوں کو, معذرت کے ساتھ, ان کم بختوں کو رسک سے اور یہ تمام چیزوں سے کیا کر دو؟ آزاد. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, جو ویژنری ہیں, جن ایک لائف ہے ان کی, ایک سوچ ہے, جو ایک ویژن بناتے ہیں, ان کو بھی مالی جو معاملات ہیں نا اس کی ٹینشن سے آزاد کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں بیچارے مولاناؤں کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں مساجد میں کہ وہ مولانا بیچارہ اپنے گھر باری کی فکر میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جو اکثر مسجدوں میں ایسا, سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے. اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. میں جانتا ہوں گاؤں دیہاتوں میں تو بڑا ظلم ہوتا ہے, بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیچارہ اس علم سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے بچوں کی فکر میں ہی, ان کے روٹی کپڑے کے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں. تو جو بھی دماغ استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہاں سے آزاد. تو ہماری شریعت نے مشورے کی اہمیت ہمیں بیان کیا, ہم اس پر عمل نہیں کرتے, انگریز اس پر عمل کرتا ہے. ایک ایک بات سے پہلے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ہر بات پہ ان کے مشورے ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن جب انہوں نے کیا پہلے مشورے ہوئے, ہر پہلو سے غور کیا گیا, اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, اس کے مثبت نتائج کیا ہیں. تو اپوزیشن کو بھی منہ دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ہر وہ الگ بات ہے کہ اللہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض دفعہ سب کچھ ہو کے بھی نتیجہ غلط نکلتا ہے, لیکن قوائف تو پورے کر دیے نا. تو اللہ نے تو کہا ہے بھائی تم مشورے کے بعد فیصلہ کرو, صحیح ہو تو بھی صحیح ہے, غلط ہو تو بھی صحیح ہے, نتیجہ جو بھی نکلے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا. غزوہ احد میں دیکھیں مشورہ ہوا تھا مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے, آپ نے مشورے پر عمل کیا, صحابہ شہید ہو گئے. منافقین کہنے لگے اچھا دیکھا غلط مشورہ تھا نا اس لیے ہوا. اللہ نے فرمایا غلط نہیں تھا, صحیح تھا, جو بھی تھا
یہی مقدر تھا تمہارا. اب ایسی باتیں مت کرو کہ یوں کر لیتے تو یوں ہوتا, بلکہ آئندہ کے لیے سوچو. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دوسرا, ایک مشورے میں جلدی جلدی بتا دوں. پہلی بات, مشورہ اسلام میں استخارے سے زیادہ اہم ہے. نمبر 2, مشورہ لینا جو ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے چاہیے. مجھ سے فون کر کے بزنس کے بارے میں مشورہ مت لیا کریں. مفتی صاحب میں گولے گنڈے کی دکان کھولنے والا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا گولے گنڈے کی دکان کی, ایک تو مثال دے رہا ہوں گولے گنڈے کی. ہاں, آپ مجھ سے میری فیلڈ کے بارے میں مشورہ لے سکتے ہیں. صاحب مدرسے میں بچے کو پڑھانا ہے, کس عمر میں پڑھانا ہے, شادیاں کرنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو میں بتا دوں گا, پٹو گے. میرا مشورہ جنرل ایک مشورہ ہے, ہول سیل کے حساب سے, اس لیے میں شادیوں کا مشورہ بھی نہیں دیتا. جیسے ہی فون آئے گا شادی کرنے والوں آپ کا کیا مشورہ ہے, میں کہتا ہوں بھائی جہاد کی نیت سے کرو, ثواب کی نیت سے کرو, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو کہہ رہے پھر کیوں کروں بھائی, ثواب ملے گا اس لیے کرو. اتنی عورتیں بیوہ طلاق یافتہ پڑی ہوئی ہیں, ان کا گھر بساؤ, بہت ثواب ملے گا. تو مفتی صاحب اور حالات کیا ہوں میں نا, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حالات کیا ہوتے ہیں؟ حالات کی میں اپنی گارنٹی نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں ایک سیکنڈ میں اللہ بچا کے رکھے کیا ہو جائے. میں اپنی گارنٹی نہیں تو آپ کی گارنٹی کہاں سے لوں گا بھائی. ایک صاحب مجھے ہوٹل میں لے کر گئے, چائے پلائی, دودھ پتی منگوائی 2, بولا صاحب بہت ضروری بات ہے, بہت اہم نا, اپنے جاننے والے تھے, بہت اہتمام کے ساتھ سائٹ پہ لے گئے, انہوں نے مجھے بٹھایا, چائے وا منگوائی, بالکل جب فریش ہو گیا کہہ رہے ہیں بہت اہم بات ہے, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. ان کا خیال تھا میں اس کی پیٹھ تھپکوں گا, زندہ باد ماشاء اللہ, بڑی خوبصورت لائف گزرے گی, 10 انگلیاں گھی میں. ان کا یہ خیال تھا. میں نے کہا بھائی ضرور کرو, میں منع نہیں کروں گا, کیونکہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہو نہ ہو, معاشرے کو ضرورت ہے. زنا بھی پھیل رہا ہے, طلاق یافتہ بیوہ کنواری لڑکیوں کی بھرمار ہے, کوئی گھاس ڈالنے کے لیے بیچاریوں کو تیار نہیں ہے, کوئی گھر بسانے کے لیے تیار ہے. ہمت کرو, شاباش, ثواب. تو کہنے لگے فائدہ, اور کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی کوئی گارنٹی. بولو بھائی نہیں. یعنی کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا بس. اب یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ثواب مل رہا ہے آپ کو, لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم ثواب کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں. تو صحابہ کرام نے غزوہ احد میں جو بہت بڑی قربانی دی تھی, کس کے لیے دی تھی؟ ثواب کے لیے دی تھی نا. تو ثواب کے لیے قربانی دینا مردوں کا کام ہوتا ہے, اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ نفس پرستی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمت کرو, بہت ساری عورتیں بیچاری بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور کر کے پھر پٹو, تو پٹنا برداشت کرو, بولو یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. برداشت کرو. موسٹ وانٹیڈ گاڑی کے پیچھے لکھ کے لگا دو, بائک کے پیچھے پکڑا جاؤں, کہیں بھی پکڑا جا سکتا ہوں. تو کیونکہ جو کرتے ہیں بھاگ کے آتے ہیں, تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے 4 شادیاں نہ کریں, ثواب کی نیت سے کریں. اور ایسی کی, یہ جملہ یاد رکھ لیں, ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو وہ ہو جاتا ہے نا, گھبرا جاتا ہے, وہ پھر گیا. اب آپ نے کی, وہ کرنے لگے, اور ایک صاحب آئے کہہ رہے میرے دوسری شادی ہو رہی ہے, نکاح پڑھا دیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب نکاح کے لیے مجھے ٹائم دے دیا, میں آ کے بیٹھا ہوں, ان کا نکاح ہونے والا ہے, جا کے وضو کر رہے ہیں, پہلے 2 رکعت نفل پڑھی انہوں نے. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے بھائی, نکاح سے پہلے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, سبھی اچھی بات ہے. سلام پھرا, پھر بیٹھے پھر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی. سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا, پھر پتہ نہیں کیا خیال ہے, پھر وضو کر کے آئے, پھر 2 رکعت نفل. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, یہ دن میں تو تراویحیں کب سے ہو گئی ہیں. کہہ رہے یار بے چینی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, پتہ نہیں میں کیسا کام کرنے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر نہیں کرو, اگر ہمت نہیں. کہہ رہے نہیں کروں گا تو صحیح, وہ تو لڑکی والے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا مسجد میں نہیں, کہہ رہے ان کے گھر جانا ہے. تو میں نے کہا پھر چلو یار جلدی چلو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ بھائی اس بیچارے کی جو 40 سال تو اس کی کم از کم عمر ہوگی, کہ جو سانسیں پھول رہی ہیں, پسینے چھوٹ رہے ہیں, وہ نہیں گیا. ان کو فون کر دیا ذرا 2-4 دن ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو. میں نے کہا چلو شاید کوئی نیروبین کے انجیکشن لگانے انہوں نے اعصابی قوت کے لیے. تو 2-4 دن کے بعد پھر فون آیا کہ آ جائیں. میں نے کہا آپ آ جائیں. آ گئے. کہنے لگے وہ ذرا, پھر وہی ان کی کیفیت دوبارہ, سانس پھول رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, 3-4 دفعہ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ آپ کچھ اور کر لو, یہ والا کام ابھی یہ کیفیت ہے, جب شادی کر کے پکڑے جاؤ گے اس بیچاری کا بیڑا غرق کرو گے, دوسری کا یا پہلی کا, کسی نہ کسی کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا, نکلو یہاں سے. تو یہ کرنا ہے تو پھر نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی کی تیسی, ثواب ملے گا بس. اور پھر محلے والے پوچھیں نا کیوں کی, ثواب کے لیے کی ہے. اس پہ کوئی خوش نہیں ہوگا, 2 چانٹے اور لگیں گے. اس پہ کیا ہوگا, 2 چانٹے اور لگیں گے. ابے وہ منہ چڑھا رہا, تو ہمارا ایک تو الٹے کام کر رہا ہے, اوپر سے کہہ رہا ہے ثواب کے لیے. تو موسٹ وانٹیڈ کا بھی تو مزہ ہے یار. دیکھو امریکہ میں نا کچھ نوجوان لوگ عجیب عجیب سے بال بناتے ہیں, عجیب عجیب شکلیں بناتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے نا.
وجہ اس کی ہے کہ لائف کو انجوائے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا کوئی ڈفرینٹ اسٹائل ہونا چاہیے, دیکھنے میں کچھ عجیب سے نظر آئیں, لوگ ہمیں دیکھیں. کسی نے شیطان لکھا ہوتا ہے پیچھے اپنی گاڑی کے پیچھے, تو وہ تو غلط طریقہ ہے. آپ کوئی اچھا کام کر کے پٹو, ٹھیک ہے نا. وہ شاعر نے کہا ہے نا, بدنام جو ہوں گے تو نام نہ ہوگا, بدنام ہوں گے تو نام بھی تو اسی سے پھیلے گا نا بھائی. تو لیکن مشورہ کر لینا. تو اب آپ مجھے فون کریں گے مشورہ کرنے کے لیے, تو میں نے ہول سیل کے حساب سے سب کو مشورہ دے دیا, لہذا مجھ سے اس موضوع پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مشورہ سب کے لیے ہو گیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان کے آپس کے معاملات کہاں سے طے ہوتے ہیں, مشورے سے. تو مشورے کا جلدی نمبر بتا دوں. پہلی بات, مشورے کی اہمیت اسلام میں بہت ہے. نمبر 2, جس سے مشورہ لے رہے ہو وہ اس فیلڈ کا ماہر ہو, تجربہ بھی رکھتا ہو. صحت کے بارے میں ڈاکٹروں سے مشورہ لو. کرونا وائرس میں آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, یہ وزیر اعظم سے مشورہ مت لو, یہ وزیر اعلیٰ سندھ سے مشورہ مت لو, یہ مسجد کے امام سے, شیخ الحدیث سے, مفتی صاحب سے مشورہ مت لو. یہ کس سے لوگے, یہ ڈاکٹر سے مشورہ لوگے, ٹھیک ہے نا. اور دینی معاملہ ہو کوئی, اس میں مشورہ کس سے لوگے, ڈاکٹروں سے نہیں بلکہ علماء سے مشورہ لوگے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں مشورے لیے جاتے ہیں, تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہر سے مشورہ لیا جائے. فریج کون سا لینا ہے آپ نے, تو یہ الیکٹریشین بتائے گا آپ کو, کیا خیال ہے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ پہلی تیسری ہو گئی, دوسری ہو گئی. پہلے مشورے کی اہمیت, دوسری مشورہ ماہر سے لینا ہے, تیسرا مشورہ اس سے لو جس کا مشورہ دینے میں اپنا مفاد نہ ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں, جیسے دکان والے سے آپ پوچھ رہے ہیں فریج کی دکان میں جا کے کہ کون سی کمپنی کا فریج سب سے بہتر ہے, وہ اس کمپنی کا بہتر بتائے گا جس پہ کمیشن اس کا زیادہ ہو. اسی سے جا کے پوچھ رہے ہیں, دکان میں جا کے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا شہد سب سے بہتر ہے, تو وہ فوراً وہ والا دے دے گا جو کمپنی اس کو کمیشن زیادہ دے رہی ہے. شوز جا کے پوچھ رہے ہیں کون سے کمپنی کے سب سے, وہ لنڈے کے اٹھا کے پکڑا دے گا آپ کو, یہ سب سے بہتر ہے, اس کو ذرا پالش کر کے چمکایا ہوا ہوگا. تو بہت سے ایماندار بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان. تو اصول بتا دیا بھائی, اس سے لو جس کا ذاتی مفاد نہ ہو یا ذاتی مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو. مثال کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, رشتہ آیا ہوا ہے, تو داماد سے مشورہ لینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ داماد بعض دفعہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اس کو جیلسی ہوتی ہے کہ مجھ سے اچھا اس گھر میں آیا تو میری ویلیو, ارے بول لو نا یار, ڈاؤن ہو جائے گی. ایسا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک صاحب تھے, ان کا جب رشتہ آیا تو وہ بہت ایجوکیٹڈ تھے, تو داماد نے توڑوا دیا, کیونکہ داماد اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا. ابھی اس کی بڑی پھوپھاں تھی, اس گھر میں سسرال جاتا تھا, چائے وائے یہ وہ, اس کو پتا تھا یار جب یہ آئے گا تو ہم تو کم ہو جائیں گی ویلیو. سب داماد ایسے نہیں ہوتے, بار بار کہہ رہا ہوں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی نے کہا اتنا ڈرتے کیوں ہے کہ آپ لوگ کے علاوہ کی بات, بول دو آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی ڈرتا ہوں نا, سیدھی سی بات ہے. تو داماد سے مشورہ لینے میں یہ نقصان ہوتا ہے. بیٹی کی شادی ویسے مشورے لو اس سے, بچی کی شادی میں, یعنی اس بچی کے بہنوئی, بہن کا شوہر کیا کہ بہنوئی کہلاتا ہے نا, بہنوئی سے مشورہ لینے میں بعض دفعہ نقصان, بولتے کیوں نہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہے گا کہ مجھ سے اچھا اس گھر میں آ جائے. بعض دفعہ یہ حسد انسان کو کھا جاتی ہے, تو وہ ٹانگ اڑا دے گا, وہ کسی مکھنچو سے کروا دے گا. بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے, تو احتیاط پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ کون سی شرط ہو گئی بھائی, تیسری شرط ہو گئی مشورے کے معاملے میں. چوتھی شرط مشورے میں یہ ہے کہ مشورہ لینا تو ماہرین سے ہے, کرنی اپنی ہے. بعض دفعہ انسان سب سے مشورہ لیتا ہے مگر سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا ہوتا, تو کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آئے تو پھر مشورہ لینے کا فائدہ کیا. مشورہ لینے سے بہت سے پہلو جو آپ کی نظر میں نہیں ہوتے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے, مثبت اور منفی پہلو, تو اس سے فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان. لیکن کرنا, کیونکہ انسان اپنے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں بھائی, شارٹ چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.